مار کا حق میں پوری قوم متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر دشمن کو مؤثر جواب دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاک فضائیہ نے جوابی کارروائی سے عالمی سطح پر دھاک بٹھائی۔ پاکستان کی بھرپور کارروائی کے بعد بھارت نے چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے دیکھ دیے۔ دنیا میں پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دے رہی ہے۔ مسلح افواج نے مار کا حق میں بہادری کی نئی تاریخ رقم کی۔ کراچی میں کمیونٹی پولیس کے زیر اہتمام مار کا حق کے حوالے سے ریلی بلدیہ 24 مارکیٹ سے شروع ہو کر مارچ موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ سندھ پولیس کے افسران، اہلکاروں، طلباء طالبات، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایس ایس پی کمیٹی سنگار ملک کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج متوقع۔ اوگرا کی جانب سے قیمتوں کی سمری وفاقی حکومت کو ارسال کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف حتمی منظوری دیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل WTI تقریباً $6.72 کمی کے بعد $95.22 فی بیرل ہو گیا، جبکہ بیرنٹ آئل $7.61 کمی کے بعد $100.56 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران سے جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ 3 بحری ڈیزاسٹر کامیابی سے آبِ ہرمز پار کر گئے۔ آبِ ہرمز میں حملہ آور ایرانی کشتیاں تباہ کر دی۔ حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ امریکی بحری جہاز کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کی نئی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے، جن کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو استعمال کر ڈالتے۔ ایران نے ڈیل پر دستخط نہ کیے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدید حملے کرے گا۔ ایران جلدی فیصلہ کرے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ کہا پاکستانی قیادت کے کہنے پہ پروجیکٹ فریڈم روکا۔ امریکہ کے ایرانی جزیرے کشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ کہا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر نے آبِ ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ دار ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھی۔ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح مسترد ہے اور امریکہ افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان خاتمہ انبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خمیر سرخ اور کشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں علاقہ جاسی کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا امریکی فوجی جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بندر عباس شہر میں 2 ڈرونز مار گرائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آبِ ہرمز میں جھڑپوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ بیرنٹ کروڈ کی قیمت $103.70 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ معمولی کمی کے بعد $101.12 پر آ گئی۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ بھی 3% تک مہنگا ہو کر $97 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ جنگ کے بعد بیرنٹ کروڈ کی قیمتوں میں تقریباً 40% اضافہ ہو چکا ہے۔ ایران کے متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات پر ڈرون حملے۔ UAE کا ایرانی ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ UAE وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے میں مصروف ہے۔ عوام پریشان نہ ہوں، سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔
روس نے اقوام متحدہ میں ایران مخالف امریکی قرارداد مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے اس خطے میں کشیدگی بڑھانے کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ ماسکو کسی ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا جو صرف ایران کو نشانہ بنائے اور خطے میں جاری بحران کی بنیادی وجوہات کو نظر انداز کرے۔ سعودیہ، بحرین، کویت، یو اے ای اور قطر نے قرارداد کی حمایت کی۔ قرارداد میں ایران سے آبِ ہرمز پہ حملے بند اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جنگ میں ثالثی امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ ڈیموکریٹک رکن ایل گرین نے قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کے امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری کی تعریف۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کو تمام فریقین غیر جانبدار ثالث کے طور پر دیکھتے ہیں۔ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کو قابل اعتماد تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔ پاکستان نے تعمیری مذاکرات کو ممکن بنایا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سنگاپور کے اہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی حکام کی تحویل میں لیے گئے جہازوں پر موجود 11 پاکستانی اور 20 ایرانی کارکنوں کی واپسی کے لیے تعاون کی درخواست۔ پاکستانی اور ایرانی کارکن سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں موجود۔ اسحاق ڈار کے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کی محفوظ اور جلد وطن واپسی کے لیے امریکی حکام اور متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے اگلی قسط کی منظوری آج متوقع۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس پاکستان کے کیس کا جائزہ لے گا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق پاکستان کے لیے $1.2 ارب سے زائد کی رقم منظوری کا امکان ہے، جو ای ایف ایف پروگرام اور آر ایس ایف پروگرام کے تحت فراہم کی جائے گی۔ تیسری جائزہ رپورٹ کی کامیابی کے بعد $1 ارب، جبکہ آر ایس ایف کے دوسرے جائزے سے $210 ملین اضافی ملنے کی توقع ہے۔ نجکاری کے باوجود قومی ایئر لائن بحران سے نہ نکل سکی۔ مالی مشکلات کے باعث اپریل کی تنخواہوں کی ادائیگی تاخیر کا شکار۔ ذرائع کے مطابق گروپ 1 تا 8 کے ملازمین کو تنخواہیں ادا کر دی گئی۔ گروپ 9 اور اس سے اوپر کے افسران اور ڈپٹی جنرل مینیجرز، جی ایمز اور ڈائریکٹر تاحال تنخواہوں سے محروم۔ پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ مالی دباؤ کے باعث ادائیگی میں تاخیر ہوئی۔ باقی ملازمین کو بھی جلد تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کا عالمی یوم ریڈ کراس ہلال احمر پہ پیغام۔ انسانیت کی خدمت، عبادت اور رضاکار قوم کا سرمایہ قرار دیا۔ قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں رضاکاروں کی خدمات کو خراج تحسین۔ کہا کہ سندھ حکومت صحت، ریسکیو، ایمرجنسی رسپانس اور سوشل پروٹیکشن کے شعبوں میں اقدامات تیز کر رہی ہے۔ غریب اور مستحق خاندانوں، خواتین، بچوں اور کمزور طبقات کے لیے امدادی منصوبے ترجیحات میں شامل ہیں۔ عالمی یوم ریڈ کراس کو انسانیت، امن اور خدمت کے عزم کی تجدید کا دن قرار دیا۔